مذہب اور انسان کے بارے میں جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اعلیٰ منزل کی نیکی یہ ہے کہ تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو اچھی باتوں کا حکم دیتے رہیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ خبردار، لوگوں میں اختلافات مت پیدا کرنا۔ جو لوگ تنگ دستی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، غصہ کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، تو خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جب گناہ ہو جائے تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرو، خدا معاف کر دے گا۔ خبردار، مصیبت کے آ جانے پر دل کو غمگین مت ہونے دینا۔ اگر تم مومن ہو تو بلندی تمہارے لیے ہی ہے۔ شکر گزاروں کو بہت جلد جزا مل جاتی ہے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہو اور جو مصیبت نازل ہو، اس پر رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ اعمال سے باخبر ہے۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی تمہیں ڈرا نہیں سکتا، اور اگر اللہ ساتھ نہ ہو تو کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ تکلیف دے کر آزماتا ہے کہ کون اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے۔ جو مصیبت کے وقت اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا وہ عظیم مقام پر فائز ہوگا، کیونکہ جو رضائے الہی کا اتباع کر لے اسے مصیبتیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ مومن رحمان سے ڈرتا ہے، شیطان کے وسوسوں سے نہیں۔ جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، روز قیامت ان کا مال ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ جب تمہاری آزمائش ہو تو صبر سے کام لینا اور اللہ کے حکم کی پیروی کرنا، یہی کام تمہاری نجات کا سبب بنیں گے۔ رشتہ داروں سے تعلق مت توڑو اور یتیموں کا مال نہ کھانا۔ جو نہ جانتے ہوئے گناہ کر بیٹھے اور پھر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو پہلے برائی کر لیتے ہیں اور جب موت سامنے آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور خدا تمہیں اسی کے ذریعے خیر عطا کر دے۔